السلام علیکم. آواز چیک ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. پچھلے ہفتے جو ہم نے قرآن کا ڈسکشن کیا اس میں ہم سورہ مائدہ کے آیت نمبر 19 تک پڑھ چکے ہیں، اور اب تک جو ہم نے اس سورہ میں پڑھا تو اس سے ہماری جو سمجھ بن رہی ہے وہ یہ سمجھ بن رہی ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی اس وقت پہ مسلمان تھوڑا سا پاور میں آ چکے تھے. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے پہلے جیسے وہ ایک کمزور قوم تھی، کم لوگ تھے، اب انہیں پاور مل گئی تھی، اب انہیں حکومت ان کی بن گئی تھی ایک مکہ میں، مدینہ میں. تو دھیرے دھیرے سارے علاقے جو عرب کے علاقے تھے اس میں دھیرے دھیرے اسلام پھیل رہا تھا. تو ایک طرح سے یہ دور جو تھا پچھلے دور سے الگ تھا. اب جیسے انسان کے پاس پاور آتی ہے تو اس کو نئی ٹیچنگز کی ضرورت پڑتی ہے، نئی نئی گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فائنل ٹیچنگز دی مسلمانوں کو کہ وہ کیسے اپنا یہ نیا سماج شروع کرے، نیا دور شروع کرے. تو یہ سارا جو دور آیا تھا، چینجز آئے تھے، وہ اللہ کی مدد سے ہی آئے تھے. ساری مخالفت اب ختم ہو رہی تھی اور ہر طرف جو ہے وہ مسلمانوں کا بول بالا ہو رہا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا تھا مسلمانوں کو کہ انہوں نے ایمان لا کے اللہ سے ایک عہد لیا ہے. اب اس عہد کو انہیں توڑنا نہیں ہے کسی بھی حال میں. اللہ کے عہد میں وہ بندھ چکے ہیں. یعنی کہ تو جیسے پچھلے لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی عہد کیا اللہ سے، لیکن اس عہد پہ وہ قائم نہیں رہ سکے اور انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا. کیونکہ ان کے اندر جیسے پہلی نسل ہوتی ہے، جب ایمان آتا ہے تو پہلی نسل اپنے سمجھ سے، اپنے شعور سے ایمان لاتے ہیں. وہ لوگ اسٹرگل کرتے ہیں کچھ چیز پانے کے لیے. لیکن جو دھیرے دھیرے اگلی نسلیں آتی ہیں نا، جنریشن بائی جنریشن، تو وہ ایموشنز ختم ہو جاتے ہیں، وہ اسٹرگل ان کے لیے بے قیمت ہو جاتی ہیں، انہیں ویلیو نہیں رہتی چیزوں کی، اور وہ اس چیز کو وراثت میں پا لیتے ہیں، بائی برتھ انہیں مل جاتی ہے. تو اس دین کی امپورٹنس انہیں نہیں رہتی. تو یہ لا ہے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے. ایسے ہی جیسا یہ پچھلے لوگوں میں ہوا تھا ایسے ہی مسلمانوں میں بھی ہونا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان ورسز میں مسلمانوں کو یاد دلا رہے تھے کہ اب تم نے عہد کیا ہے، اب تم بھی اس عہد کو نہیں توڑنا. اور جو لوگ عہد کو توڑتے ہیں تو وہ اللہ کے لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی لعنت میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ اگر تمہیں اللہ نے لعنت میں اپنے ڈال دیا تو تم جہنم والوں میں ہوں گے، سزا پانے والوں میں ہو جاؤ گے. تو یہ ایک طرح کی وارننگ تھی مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ تمہارا رویہ اب کیسا ہونا چاہیے. اب اس طرح کے حالات تمہارے ساتھ ہوں گے اور تمہیں اپنے آپ کو کہاں کہاں بچا کے رکھنا ہے. تو اب جیسے اہل کتاب سے، کتاب والے لوگوں سے کہا جا رہا تھا کہ تمہارے لیے جو راستہ بچا ہے اپنی لعنت سے نکلنے کا، وہ راستہ یہ ہے کہ تم اب جو پیغمبر آئے ہیں ان کو مان لو، ان کی کتاب کو مان لو، تو تم اپنی اس لعنت سے ہٹ جاؤ گے، نکل جاؤ گے. تو یہی چیز مسلمس پہ لاگو ہوتی ہے. جیسے جیسے وقت گزرے گا، جنریشن بائی جنریشن وہ فیلنگز کم ہوں گی، جذبہ کم ہوگا، تو جو دین ہے، خدا کا خوف اس میں کم ہوگا. تو جب تم پہ یہ حالت آئے گی تو تمہارے لیے ریوائول کا کیا طریقہ ہوگا؟ تمہارا طریقہ یہی ہوگا کہ تم بھی اس قرآن میں جو بھی ٹیچنگز ہیں اس کو اپنے اوپر دوبارہ سے لاگو کرو، اس سے اپنی غلطیوں کو چھانٹو اور اس کو صحیح کرو، اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے اپنے آپ کو صحیح طریقے پر لے آؤ واپس. تو یعنی کہ جو ریوائول کا طریقہ تھا یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، وہی ریوائول کا طریقہ ہمارے لیے بھی ہوگا جب وہ وقت آئے گا. تو یہ بات ایک طرح سے اس صورت میں اب تک ہمارے سمجھ میں آ رہی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ آیا تھا جب ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا کہ اہل کتاب کہتے تھے کہ ہم تو خدا کے بیٹے ہیں یا خدا کے بہت محبوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تم ان کے بیٹے ہو یا ان کے محبوب ہو تو پھر وہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں پر؟ تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلا رہے تھے. اسی کا اب جو حوالہ آ رہا ہے آگے، جو آج ہم آیتیں پڑھیں گے، اس میں ایسے ہی ایک انسیڈنس کو ان کی ہسٹری سے یاد کیا جا رہا ہے کہ ایک بار ایسے ہی تمہارے ساتھ ہوا تھا اور تب اللہ نے تمہیں سزا بھی دی تھی. ایک وہی کوٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ شروع کی ہسٹری کا ایک ایگزامپل. تو یہاں پہ ہم آج آیت نمبر 20 سے اس کا ترجمہ پڑھیں گے. آپ کی اسکرین پہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 20. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے
اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ تو یہ تھوڑا سا اس سے پہلے، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک ہسٹری ان کی ہلکی سی ریوائز کرنا چاہتی ہوں، شاید آپ لوگوں کو پتہ بھی ہو کہ پہلے جو حضرت موسیٰ تھے ایجپٹ میں جب وہ آئے تو وہاں پر ایک کنگ ہوتا تھا فرعون، جو کہ بہت ہی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے جو پوری قوم تھی بنی اسرائیل کی، ان کو اپنے لیے ایک طرح سے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، بہت اوپریشن ہوتا تھا، بہت ظلم ہوتا تھا ان پہ۔ تو اس پوری قوم کو بچا کے حضرت موسیٰ لے گئے۔ آپ انہوں وہ پوری سٹوری شاید پتہ ہوگی کہ سمندر پہ انہوں نے اپنا عصا ڈالا اور سمندر کے 2 حصے ہو گئے اور بیچ میں سے وہ سارے بچ کے نکل گئے۔ تو جب یہ قوم نکلی بچ کے تو یہ ایک ڈیزرٹ میں پہنچی، صحرا جسے بولتے ہیں، اس صحرا میں پہنچی۔ تو وہاں پہ جب حضرت موسیٰ بیٹھے تو وہاں پہ یہ بات کہی انہوں نے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو، کہ اب ان کو کہا پہلے تو سب سے پہلے تو شکر کرو تم کہ تم پہ اللہ نے اتنا احسان کیا، تمہیں اس خراب فرعون سے بچایا اور اس نے تمہارے اندر اتنے سارے نبی پیدا کیے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے بنی اسرائیل میں لگاتار ایک کے بعد ایک اتنے نبی آئے۔ تو ایسا تبھی ہوتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کچھ خاص کام آپ سے لینا چاہ رہا ہو، تبھی اتنے زیادہ نبی ایک قوم میں آئیں گے۔ اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ تو کسی بھی قوم کو اتنا ابھی تک دنیا میں کسی کو ایسی فضیلت نہیں ملی تھی کہ اتنے نبی اس میں لگاتار آتے ہوں۔ تو یہ ان کو پہلے احسان یاد دلایا حضرت موسیٰ نے۔ پھر اس کے بعد کہا اے میری قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو پھر ان موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آگے کے لیے بات بتائی کہ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہیں لکھ دی ہے۔ تو ایک اس بات کو بھی سمجھنے کے لیے ایک ہسٹری کی بات بتانی ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا اسحاق جن کو فلسطین میں انہوں نے رکھا اور ایک بیٹا اسماعیل جنہیں مکہ میں رکھا انہوں نے۔ تو انہی دونوں بیٹوں سے ساری نسلیں چلیں۔ جو اسحاق تھے جو فلسطین میں تھے انہی سے پوری بنی اسرائیل کی قوم پیدا ہوئی، انہی سے اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب کے بعد یوسف اور الگ الگ نبی پیدا ہوئے۔ تو یہ جو پوری قوم تھی حضرت اسحاق کے ہی جنریشنز تھے بہت سارے۔ تو اسحاق علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فلسطین جگہ کو چنا تھا۔ تو یہ لوگ بنی اسرائیل جو تھے انہی کی قوم کے تھے۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ، مطلب فلسطین میں جانے کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو آج بھی یہ جو فلسطین کی جگہ ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے لکھ رکھی ہے، مطلب ان کے لیے ایک پرومسڈ لینڈ ہے یہ۔ تو اس بات پہ ہمیں ایک قرآن کے ناطے، کیونکہ قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ ان کے لیے لکھی ہے تو ہمیں ماننی چاہیے پہلی بات تو یہ بات کہ ان کے لیے یہ زمین ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں گائیڈ کیا تھا کہ آپ وہاں چلو اور اپنی پیٹھ کی طرف نہ لوٹو ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ پیٹھ کی طرف مطلب آپ ڈرو مت وہاں جانے سے، واپس مڑو مت ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ نقصان کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تم سے، اور اللہ کی ناراضگی کے بعد تو نقصان ہونا ہی تھا، کچھ اللہ کی مدد بند ہو جائے گی۔ تو انہوں نے یہ بات اپنے قوم کے لوگوں سے کہی۔ اس وقت ان کی قوم میں 12 سردار تھے، انہوں نے 12 کے 12 کو کہا کہ آپ جاؤ اور اس زمین میں جس کی بات ہو رہی ہے فلسطین میں جا کے دیکھ کر آؤ وہاں کون لوگ رہتے ہیں، کیسے وہاں پہ جایا جائے، کس طرح سے جائیں۔ تو وہ 12 لوگ گئے اور وہاں پہ کافی دن تک انہوں نے جاسوسی کری۔ جیسے بھی یہ سارا واقعہ بائبل میں موجود ہے تو اس سے اس کی ڈیٹیلز ہیں، باقی قرآن میں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیلز نہیں ہیں۔ تو وہاں پہ جا کے انہوں نے وہاں کے حالات دیکھے اور وہاں سے جب وہ دیکھ کر آئے تو انہوں نے کیا کہا، اس کے بارے میں یہ ورس ہے، اگلی پڑھ رہی ہوں میں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں ایک زبردست قوم ہے، ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں، اور اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو وہ یہ دیکھ کر آئے اور وہ وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر ڈر گئے کہ یہ تو بہت زبردست لوگ ہیں، بہت پاورفل لوگ ہیں، اور ہم تو نہیں جا سکتے، ہم نہیں گھسیں گے وہاں پہ، جب تک وہ وہاں پہ ہیں ہم نہیں جا سکتے۔ مطلب کہ وہ کیونکہ کافی دنوں تک غلامی میں رہے تھے فرعون کی، تو وہ کافی ان کی جو مطلب ویک ہو گئے تھے، وہ لوگ کمزور لوگ ہو گئے تھے، ڈرپوک کہہ سکتے ہیں، ایسے لوگ ہوئے تھے۔ تو وہاں جا کے انہیں لگا کہ نہیں، ہم تو ان کے اوپر قبضہ کر ہی نہیں سکتے اس زمین میں، اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ جاؤ، ہم کیسے جائیں، یہ لوگ ہمیں آنے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے اپنے ڈر جتایا وہاں سے آ کے۔ پھر ان لوگوں میں، انہی 12 لوگوں میں 2 لوگ تھے جو کہ خاص اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ صرف 12 ہی لوگ تھے، 12 لوگوں میں 2 ہی لوگ تھے جو کہ بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کے
وفادار تھے. تو وہ 2 آدمی، ان کا ذکر اب آگے کی آیت میں ہے، 2 آدمی جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا. انہوں نے کہا تم ان پر حملہ کر کے شہر کے فاٹک میں داخل ہو جاؤ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. تو ان 2 لوگوں نے انہیں ہمت بھی دلائی کہ دیکھو ایسے مت ڈرو، تم اللہ سے ڈرو صرف، اور ان کے جیسے داخل ہو جاؤ، تم اپنی کوشش تو کرو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں خود ہی جیت دلا دے گا. کسی بھی کام میں، یا یہ تو ایک رول ہے، جب ہمیں اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے تو پہلی کوشش تو ہمیں ہی کرنی پڑتی ہے. اگر ہم خود ہی ڈریں گے دنیا کے لوگوں سے یا کسی بھی پرابلم سے، تو ہمیں کبھی بھی خدا کی مدد نہیں آئے گی. خدا کی مدد اگر ہم چاہتے ہیں تو پہلی کوشش ہمیں خود کرنی پڑتی ہے. اور یہی چیز ان دونوں لوگوں نے بھی کہی اپنے ان 10 سرداروں سے، باقی کے 10 سرداروں سے، کہ تم ڈرو مت، تم اللہ پہ بھروسہ رکھو، تم مومن ہو تو تم داخل ہو جاؤ، اور ضرور تم میں مدد آئے گی اور تم ہی غالب رہو گے، تم ہی جیتو گے. تب ان لوگوں نے، جو سردار تھے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم کبھی وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، بس تم اور تمہارے خداوند دونوں جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو کتنا عجیب جواب ان لوگوں نے دیا. یہ کہا کہ ہمارا تو بالکل ہمت نہیں ہے، ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اب تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑے، اور ہم جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے. تو کہنے کا مطلب بائبل میں اس طرح کی لائن تو نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ جا کے لڑے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے شاید اس بات کو لفظی طور پہ نہ کہا ہوگا، عملاً یہی بات ہوگی. مطلب پریکٹیکلی وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ بھائی اتنا ہی بھروسہ ہے تمہیں تو تم جاؤ اور تمہارا اللہ جائے، اور ہم تو نہیں جائیں گے. تو یعنی کہ ان کے دل میں لوگوں کا ڈر اتنا زیادہ تھا، ان کو خوف اتنا زیادہ تھا کہ اللہ کا خوف ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں تھا، کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کہہ پا رہے تھے، بٹ وہاں جانے کو بالکل تیار نہیں ہوئے. تو اس بات سے موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے بہت ناراض ہو گئے ان سے، کہ کیسے لوگ ہیں میری بات نہیں مان رہے، اللہ کی بات نہیں مان رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا اللہ سے، اے میرے رب، اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر میرا اختیار نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا کروں، میں نے انہیں سمجھا لیا، میں نے انہیں بتا دیا، لیکن یہ تیار نہیں ہے. میں اپنے اوپر تو میری اتھارٹی ہے، میں اپنے آپ کو تو کہہ سکتا ہوں، اپنے بھائی کو بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن اور کسی کو کیسے کہوں؟ بس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے بیچ جدائی کر دے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے ناراض ہو گئے کہ وہ کہنے لگے بس اب میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں، اب انہیں انہیں عذاب ڈال دے یا پھر مجھ سے الگ کر دے، میں نہیں چاہتا. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا کیا دی، وہ اس آیت میں بتائی ہے. اللہ نے کہا وہ ملک ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دیا گیا، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، بس تم اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے تبھی یہ ان کے لیے فکس کر دیا کہ اب نہیں جا سکتے اس زمین پر. جو زمین ان کے لیے لکھی ہوئی تھی وہ زمین بھی ان کے لیے 40 سال کے لیے حرام کر دی اللہ نے، کہ اب تم یہیں ڈیزرٹ میں بھٹکتے رہو، جہاں تم رہ رہے ہو وہیں رہو، جیسے تم کھا رہے ہو پی رہے ہو جنگلوں میں رہ رہے ہو ویسے ہی کرو، لیکن اب تم اس زمین پر نہیں جا سکتے. جب تم ہمت نہیں دکھا رہے، جب تم اپنے آپ کو اتنا زیادہ ڈرپوک بنائے ہوئے ہو، تو اب تمہیں نہیں جانے دیا جائے گا. اور اب جو ہے تم موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کرو. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم افسوس کیوں کر رہے ہو، یہ لوگ غلطی کر رہے ہیں تو انہیں سزا ملے گی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ اسی جگہ پہ رہیں گے 40 سال تک. اور پھر 40 سال کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ شروع کے لوگ مر گئے، جتنے بھی لوگ 40 سال کے اوپر کے لوگ تھے، وہ ساری جنریشن ایک ختم ہو گئی. جو چھوٹے بچے تھے وہ بڑے ہو گئے، تو ان بچوں نے پھر سے اس زمین میں حملہ کیا اور وہ زمین کو انہوں نے جیتا، اور پھر وہ لوگ اس زمین پر یعنی کہ فلسطین میں رہنے لگے. تو یہ ان کا واقعہ ہوا تھا. تو اس انسیڈنس کو کوٹ کیا جا رہا ہے اس جگہ پر جہاں پر ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیں گے. تو وہاں پہ انہیں بتایا کہ سزا کیوں نہیں دیں گے، تمہیں اس سے پہلے بھی دنیا میں بھی سزا دی اللہ نے. تو وہ ایک واقعہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ ان چیزوں کو بتانے کا، یہ پوری سٹوری کو سمجھانے کا مجھے لگتا ہے مطلب صرف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ایک چیز کو لے کے، اب ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب کہا ہوگا کہ جاؤ اس زمین پر رہنا ہے تمہیں، تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پیغمبر ایک بات کہہ رہے ہیں تو یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن تب بھی وہ ہمت نہیں کر پائے، تب بھی وہ اپنے آپ کو اس پہ نہیں راضی کر پائے کہ ہم حملہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جٹا سکتے ہیں. تو یعنی کہ وہ لوگ اندر سے تیار نہیں تھے. جب تک ہم اندر سے تیار نہیں ہوتے کسی کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرتے. تو
ہمیں اپنے آپ کو پہلے پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو پہلے بنانا پڑتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، چاہے وہ اللہ کی مرضی کا ہی کام ہو، تو اپنا ڈیولپمنٹ کرنا ہوگا، اس کے بعد ہمیں کوشش کرنی ہوگی، تب جا کے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے۔ ایسا ہر پروسیجر میں ہوتا ہے، دنیا کے ہر کام میں ایسے ہی ہوتا ہے، تو یہی واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ آج یہ ہم نے ایک چھوٹی سی سٹوری کے طریقے سے اس کو سمجھا ہے، اور پرانے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو سمجھا ہے۔ اس ورسز میں ویسے بہت زیادہ ڈیٹیلز میں کچھ نہیں ہے، لیکن ہم سورہ مائدہ کی اسپرٹ کو اس میں بھی سمجھ پا رہے ہیں کہ کیسے ایک قوم میں جب لوگ اچھے سے تیار نہیں ہوتے، جب ان کے اندر اچھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا، ان کی تھنکنگ پروسیس اچھا نہیں ہوتا، یا ان کا ذہن اچھے سے بنا ہوا نہیں ہوتا، تو وہ لوگ کتنی ہی ان کے لیے آسانی ہو جائے تب بھی وہ اس چیز کو اچیو نہیں کر پاتے جو انہیں حاصل کرنی چاہیے۔ تو جیت تبھی ملتی ہے انسان کی جب ایک قوم میں لوگ جو ہیں وہ اچھے کردار والے ہوں۔ تو اس بات پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنی ہے کہ ہم ایک قوم میں پیدا ہو گئے یا ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، تو اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی مدد سے ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنی کوشش میں نہیں رہیں گے، جب ہم اپنے آپ کو نہیں صحیح بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کبھی نہیں کریں گے۔ تو یہ آج کی ورس سے ہمارے سمجھ میں آتی ہے، اور اس کے علاوہ میرے خیال سے اس میں اور کوئی پوائنٹ نہیں ہے ایڈ کرنے کا۔ اگر کسی کا کوئی پوائنٹ ہو تو وہ اس میں بتا سکتا ہے یا پوائنٹ ریز کر سکتا ہے کچھ۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آج اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اگلا ورس لے کر پھر سے ڈسکشن کریں گے، اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ۔ اور اب دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ، ہم یہ آیتیں جو آج پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اس کے صحیح معنوں کو سمجھ پائیں۔ یا اللہ، ہم اس کے ڈیپ میننگ کو اسی سینس میں سمجھ پائیں جس سینس میں تو چاہتا ہے کہ ہم سمجھیں۔ یا اللہ، قرآن کے جو میننگ ہیں اس کو ہم سمجھنے کے بعد بھی اپنے اوپر اپلائی نہیں کر پاتے، خدا اس کی توفیق دے کہ ہم اس کو اپلائی بھی کریں، اپنے اوپر عمل میں بھی لے کر آئیں، اور اپنی زندگیوں میں اس کو بار بار چیک کرتے رہیں کہ ہم اس سے ہٹ تو نہیں رہے ہیں۔ یا اللہ، ہم اپنے آپ کو ایسا ہی پروو نہ کریں جیسے کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے پروو کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ سوچ پیدا کر دے کہ ہم اپنے ذہن کا ری انجینئرنگ کر سکیں، ہم اپنے ذہن کو دوبارہ سے بنا سکیں، اور اپنے اندر جو ہماری عادتاً ہمارے اندر شامل ہو گئی ہیں باتیں انہیں نکال سکیں، ہم چیک کر سکیں بار بار اپنے آپ کو ان ٹیچنگز کی لائٹ میں، جو تو ہم سے چاہتا ہے ویسا ہی کر سکیں۔ یا اللہ، ہماری غلطیوں کو بار بار ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اس کو معاف کر دے، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بار بار کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن پھر بھی شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور ہم بار بار غلطیاں کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ صرف تیری رحمت سے ہی ہم امید رکھتے ہیں کہ تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کرے گا اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یا اللہ، ہمیں بار بار اہل کتاب کے اگزامپل سے جو نصیحت تو ہمیں دے رہا ہے اس کو ہم سمجھ سکیں اور اپنے آپ کو ڈسٹرکشن سے بچا سکیں۔ یا اللہ، اس دعا کو قبول فرما ہم سب کے لیے۔ یا اللہ، جو غلطی ہم سے ہو گئی اس کے لیے ہمیں معاف کر دینا، ہماری اس کوشش کو قبول کر لینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ جزاک اللہ وقت دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے نوازے۔